الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت میں جتنی تحریکیں عالم میں چلتی ہیں وہ تمام تحریک کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے. محرک کے معنی حرکت دینے والا، اور جب تک محرک نہ ہو ہر تحریک کی حرکت دھیمی پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو حرکت دینے والا مسلسل حرکت دیتا رہتا ہے، اس کو چلاتا رہتا ہے، حرکت دیتا رہتا ہے، اور اس کے سلسلے میں مستقل فکر مند رہتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک اس امت کو 313 بدرین صفات والے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی. اور 313 بدرین صفات والے یہ پورے کے پورے فعال، جفاکش، مخلصین، متوکلین، متحرکین، مجتہدین. جس وقت اس امت کو وہ 313 مل جائیں گے، یوں سمجھو کہ عالم میں اللہ تعالیٰ انقلاب لائے گا. کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جنون قسم کا ہونا چاہیے، تب جا کر علاقے کھڑے ہوتے ہیں. کام چوروں سے نہیں کھڑے ہوتے علاقے. کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو کھپانے والا، اپنے آپ کو مٹانے والا، اپنے آپ کو جنون کی طرح کام کو چاہنے والا، کام کے لیے پھرنے والا، کام کے لیے مٹنے والا، کام کے لیے اپنے آپ کو مٹانے والا. جس وقت امت میں یہ ایک فرد بھی مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ عالم میں انقلاب لائے گا. تو ہر علاقے میں کھڑے ہونے کے لیے، ہر علاقے کو کھڑانے کے لیے اس طرح کے افراد درکار ہیں. ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری ترغیبیں، ہماری تشکیلیں، ہماری ترتیبیں، ہماری جماعتیں، یہ سب اس طرح کے افراد کے تلاش میں ہیں. یا اللہ اس امت کو کوئی ایسا فرد دے دے، کوئی اس امت کو ایسا فرد دے دے، اس امت کو ایسا فرد دے دے. علاقے والے یا اللہ ہمارے علاقے کو ایسے افراد دے دے. بستی والے اللہ ہمارے بستی کو ایسے افراد دے دے. گاؤں والے اللہ ہمارے گاؤں کو ایسے افراد دے دے. محلے والے اللہ ہمارے محلے کو ایسے افراد دے دے. جب یہ ایک فرد کھڑا ہو جائے گا محلے میں، پورے محلے کو اللہ کھڑا کر دے گا. یہ ایک فرد کھڑا ہو جائے گا بستی میں، پورے بستی کو اللہ کھڑا کر دے گا.
ایک فرد کھڑا ہو جائے گا ضلع میں، اللہ پورے ضلع کو کھڑا کر دے گا. ایک فرد کھڑا ہو جائے گا صوبے میں، اللہ پورے صوبے کو کھڑا کر دے گا. وہ فرد کہاں ہے؟ وہ ہم میں سے ہی ہے، وہ کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ کہا جائے گا یا اللہ جبریل علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی کو بھیج دے، یا اللہ اسرافیل علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی کو بھیج دے، یا اللہ میکائیل علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی کو بھیج دے. کہ بھئی اس طرح مطالبہ کریں گے، یہ تینوں کا تو لوگ نام لیں گے. یا اللہ اسرائیل علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی کو بھیج دے. اسرائیل علیہ السلام کی جماعت میں سے لوگ آتے ہیں اپنی زندگی کی انتہا کو بتانے کے لیے. دا اینڈ، وہ جماعت جو ہوتی ہے اسرائیل علیہ السلام کی، دا اینڈ والی جماعت، دا چیپٹر کلوز، معاملہ ختم. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا وقت آ جائے گا، اجل سے مراد یہاں اسرائیل علیہ السلام کی جماعت، تو یہ ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں. چلو بھائی نقد تشکیل، ترتیب، ترغیب، وہ سب وہاں پر نہیں چلتے. نقد تشکیل کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. تو اب اللہ نے ایک موقع دیا زندگی کا، سب کی زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. اکثر یہ مجمع کو دیکھو، بوڑھے آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں، عمر رسیدہ لوگ کتنے نظر آ رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا مجمع میں اکثر عمر رسیدہ نظر آتے تھے، اب اکثر نوجوان نظر آتے ہیں. کیا مطلب؟ بڑھاپے پہ پہنچنے سے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام زیادہ لمبا عرصہ نہیں دیتے، زیادہ لمبا وقت نہیں دیتے. ابھی جوانی کو پہنچنے میں کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 45 سال میں انتقال ہو گیا. کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 48 سال میں انتقال ہو گیا. میں کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 32 سال میں انتقال ہو گیا. کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 35 سال میں انتقال ہو گیا. کیسے انتقال ہوا؟ ارے میں کیسے انتقال ہوا پتہ ہی نہیں چلا. ابھی کھا رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے مجھ سے فون کیا، میں مل رہا ہوں آپ سے، آ کر ملاقات ہوئی ہے ہماری وہاں. تھوڑی دیر میں اطلاع مل رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو سب کیا کہا جاتا ہے؟ انتقال. عربی تھوڑی دیر میں اطلاع کیا ملتی ہے؟ ان کا انتقال ہو گیا. اکثر آپ جا کر قبرستان میں فہرست دیکھو، فہرست. پہلے ایک زمانہ تھا 85 سال، 72 سال، 68 سال فہرست میں. اب 25 سال، 28 سال، 22 سال، 19 سال. میں قدس صاحب کے قبرستان میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں 8، 10، 15، 20 جنازے ہوتے رہتے ہیں روزانہ. ان 8-10 جنازوں میں یہ کوئی بوڑھا ہو تو ہو. بعض لوگ روتے ہیں انتقال ہو گیا نانا کا. کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 85 سال میں گئی. ابھی کتنے سال رہنا؟ 85 سال تھے نا، بس نہیں. انہوں نے بہت جلدی سے لے گئے. کتنے سے کیا جلدی؟ 85 سال جلدی ہو. پرسوں ایک صاحب بھائی کہنے لگے ہمارے نانا کہنے کتنے سال میں انتقال ہوا؟ ابھی 90 پر 8 سال. اور کتنے سال کی تھی؟ اور کتنے سال ہوگا؟ ارے بھی اعمار امتی بین 60 و 70، بونس 30 سال کو زندگی گزار رہے ہیں. میری امت کی عمر 60 و 70 سال کے درمیان، اور یہ بیچارہ تو اور مزید 20 سال گزارا، اور مزید 25 سال گزارا، اور کتنا چاہیے گا بھائی؟ لیکن اس کا بولو جو 22 سال میں گیا، اس کا بولو جو 19 سال میں گیا، اس کا بولو جو 24 سال میں گیا، اس کا بولو جو 25 سال میں گیا، اس کا بولو جس کے باپ کے کھاندے پر بیٹے کا جنازہ ہے.
اس کا بولو دادا کے کھاندے پر پوترے کا جنازہ ہے، اس کا بولو نانا کے کھاندے پر نواسے کا جنازہ ہے، اس کا بولو باپ کے کھاندے پر بیٹی کا جنازہ ہے، اور تم دونوں بہت دور چلے گئے۔ اور یہ مجمع کی عمریں یہ بتا رہی ہیں جوانی میں سب کے سب رخصت ہو رہے ہیں، بڑھاپے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے۔ کتنی ایسی عورتیں بیوہ ہو گئیں جوانی میں، ارے بھی کیا ہوا، کتنے سال میں انتقال ہوا، 32 سال میں، 25 سال میں، اور ہم لوگ ابھی بھی اطمینان سے آرام سے کریں گے، اب بھی کیا جلدی، بعد میں کریں گے، چھوڑو جی، اب بھی کیا جلدی، بعد میں کریں گے، تو کبھی کیا جلدی، ابھی کب کرتی ہیں سو کام، سکرات میں ٹانگ چھوڑنے کے بعد دے، قبر کے اندر ٹانگ چھوڑنے کے بعد کام کرو گے۔ عام طور پر اب بھی کیا جلدی، آرام سے کریں گے، اب بھی کیا جلدی، اب بھی کتنا آرام کرو گے بھائی، لاک ڈاؤن کے 2 سال تو آرام کرے، وہ لاک ڈاؤن کا بہانہ 1 سال گزر گیا، ابھی بھی آرام کر رہے ہیں۔ مسجد جماعت میں کوئی حرکت نہیں، تشکیلوں میں کوئی حرکت نہیں، ترغیب میں کوئی حرکت نہیں، اجتماع کی قریب تاریخیں ہو رہی ہیں، کوئی حرکت نہیں، جماعتیں نکلنی چاہیے، کوئی حرکت نہیں، حرکت آنی چاہیے، کوئی حرکت نہیں۔ جب تک پہلی صف کی جماعت، اور جو سنو، سب سے پہلے بستر لا کر مسجد میں رکھ کر تشکیل نہیں کرے گی، جماعتیں نہیں نکلیں گی۔ پہلی صف، جو ہر مسجد میں اپنے آپ کو پہلی صف کہنے والی، وہ بستر لا کر مسجد میں ڈال کر تشکیل کرے، شب کام کو جائیں دن بھر، رات کو آئے مسجد میں آ کر بستر ڈالے، اور بستر ڈال کر اللہ کے سامنے روئے، یا اللہ میری مسجد کی جماعت بنا دے، میری مسجد کی جماعت بنا دے، میری مسجد کی جماعت بنا دے، تب جا کر اللہ جماعت بنائے گا۔ ایسے ہی جماعتیں نہیں بنتی، کڑک مرغی کی طرح گھر میں بیٹھے رہو، جماعتیں بنتی رہیں گی، کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی بھائی؟ مستورات کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، مردوں کو نہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کس کو حکم دیا؟ مردوں کو، مستورات کو۔ کب پوچھے تو بھی کانجی ہی گھر میں ہو، کانجی ہی گھر میں ہو، کانجی ہی گھر میں ہو، شرم نہیں آتی؟ کانجی ہی گھر میں ہوں، کانجی ہی گھر میں ہوں، کانجی ہی گھر میں ہوں۔ کیا کر رہی؟ آرام کر رہی۔ کیا کر رہی؟ آرام کر رہی۔ کیا کر رہی؟ آرام کر رہی۔ جو بار بار آرام کرتا ہے، خبر خود کو آرام کر لیو، وہ بہتر ہو۔ کیا خود کو؟ خبر خود کو آرام کرو۔ ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام حاربها۔ اتنا سونے کا شوق ہے، خبر خود کو سو جاؤ۔ کب پوچھے کہتے بھی سونا، کب پوچھے کہتے بھی سونا، سو مارے کی جماعت ہو گئی ہے۔ فجر کے بعد بھی سونا، ظہر کے بعد خیل اللہ مولانا، خیل اللہ مولانا، کب تک خیل اللہ؟ اثر تک، اثر کے بعد سستوں کو مراقبہ، مغرب کے بعد میت کی آنکھیں، نشیلی آنکھیں، عشاء کے بعد کلوز۔ یہ پہلے سونا ختم کرو۔ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، جاگتا مسلمان سوتا ہے۔ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی۔ ہم لوگ کسی سفر میں تھے، صبح سویرے غیروں کی گلیوں کے باہر جھاڑو لگا رہی ہیں گھر کی عورتیں، پانی چھڑک رہی ہیں، صفائی شروع ہو گئی۔ سرکار نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو، نظفوا افنیتکم، اے مسلمانوں تم اپنے گھر کے اطراف کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ کیوں؟ ان عورتوں کا عقیدہ وہ کیا؟ صبح سویرے جس وقت سامنے کا حصہ پاک و صاف رہتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور ہمارا دروازہ کھلتا سو 8 بجے، رزق پورا تقسیم ہو کو
پیجامہ جھٹک لگو, فرشتے چلے گئے, کام ختم ہو گیا, بول اب دروازہ کھول رہی سو. یہ حالت ہماری. اسی لیے کہا جاتا ہے مسجدوار جماعت کو, مسجدوار جماعت کی ملاقاتیں فجر بعد کرو تاکہ تمام مسلمانوں کے اندر عادت پڑے. فجر بعد سونا منع ہے, نوم الصبح یمنع الرزق. فجر بعد سو گے, رزق کا دروازہ اللہ بند کر دے گا. سو مت, رات کو جلدی سونا, صبح کو جلدی اٹھنا, یہ ہماری عادت ہونی چاہیے. دعوت کا کام صبح سویرے ہم شروع کریں, اور صبح صبح آدمی جھوٹ کم بولتا ہے. صبح صبح تشکیل کرو, جھوٹ نہیں بولے گا. رات تک ٹریننگ, بہت ساری ٹریننگ ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد جاؤ گے تشکیل میں, خوب جھوٹ بولیں گے. کیوں؟ پورا دن ٹریننگ لیے ہیں شیطان کے پاس, پورا دن ٹریننگ لیے ہیں دنیا والوں کے پاس, پورا دن جھوٹوں کے ساتھ رہے ہیں, پورا دن مکروں کے ساتھ رہے ہیں, پورا دن عیاروں کے ساتھ رہے ہیں. رات کو جب سو کر صبح اٹھتا ہے, ہاتھ جوڑ کر بدن کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ارے بھائی اللہ کے واسطے جھوٹ مت بول. صبح صبح جھوٹ, صبح صبح جھوٹ مت بول, مت بول جھوٹ. یہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں جھوٹ مت بول دو. اور ذرا قابو میں رہو. تم کچھ نہ کچھ بک دیتے ہو, جوتے ہمیں کھانا پڑتا ہے. آج تک کون بھی جوتے زبان کو مارا کیا بھائی؟ زبان کو کوئی جوتا مارا؟ زبان اگر برا بھلا کہتی ہے, مارا کبھی سے کون؟ سر پھڑ گیا, ہاتھاں توڑ گئے, پاواں توڑ ڈالے, بدن کو زخم. آج تک کوئی زبان کو نہیں مارا. زبان کہتی ہے, پورا بدن مار کھاتی. تو زبان کے سامنے جب تمام اعضاء صبح صبح ہاتھ جوڑ کر اس سے منت کرتے ہیں, سماجت کرتے ہیں, ارے تو ایسا ماننا کر, تو وہ جھوٹ نہیں بولتی. صبح صبح کیا بھی جاتی, کیا بھی ہو جاتی. ابھی اس کا دماغ مکار نہیں بنا, ابھی سٹارٹ نہیں ہوا, فجر پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے, جھوٹ بولے گا. تو تشکیل کا کام کب شروع کرنا؟ رات کو تہجد میں اللہ کے سامنے اپلیکیشن ڈالنا, فجر کے بعد فوراً تشکیل کرنا. کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہمیں جاننے کی نیت کرو. ہمارے یہاں 100 کوٹ کو تشکیل ہوئے تو تشکیلہ نہیں ہوتے. تشکیل کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے سب سے پہلے اپلیکیشن, یا اللہ آج ہم 5 ساتھیوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. 5 ساتھیوں کا نام اللہ کے سامنے تہجد میں پیش کرو. یا اللہ اس کے پاس, اس کے پاس, اس کے پاس, اس کے پاس. میرے پروردگار, جانا ہمارا کام ہے, تشکیل کرنا ہمارا کام ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, بات کرنا ہمارا کام ہے, دل کو بدلنا وہ تیرا کام ہے, دل کو سمجھانا وہ تیرا کام ہے, ذہن کو بدلنا تیرا کام ہے, ذہن میں اتارنا تیرا کام ہے, اور اس کے زندگی کے اندر عزائم کو پیدا کرنا وہ تیرا کام ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش تو ہم کریں گے, پورا تو کرے گا. یا اللہ ہم تشکیل کے لیے جا رہے ہیں, ہماری تشکیل میں تو مدد فرما. اب جاؤ تشکیل میں. اور ہم لوگ خراٹے مار کو فجر کی نماز قضا کر لے تو تشکیل ہو جائے تو تھک دے گی. آیا دے گی منحوس دلیندر نمائن کی, دلیندر کو جا کو متکلم بناتی ہے, جو غسل بھی طور پر نہیں ہے. جمعے کا, جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہی نہیں ہے. فجر بھی پڑھ کر نہیں ہے مثلاً. کیوں بھائی؟ اس کی نحوست کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ارے بولو بھائی پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ویسے منحوس کو بلا لگو گئے تو تشکیل میں تشکیل ہوتی کہتی ہوتی گا تشکیل لے. ارے بولو بھائی, دلیندر دریا کو گیا, جھینگے پورے بھیگے ہوئے. دلیندر کہاں گیا؟ دریا کو گیا. جھینگے پورے کیا ہو گئے؟ ویسے دلیندر کو بلا لگو تشکیل میں گئے تو تشکیل نہ ہوتی. منحوسان کو میرے سب سے پہلے تشکیل والوں کی تشکیل کرو. کیا کرو بولو بھائی؟ ارے بولو کیا کرو؟ تشکیل والوں کی تشکیل. کون کرے؟ ہم خود اپنے آپ کریں.
بھائی ہم 5 ساتھی ہیں، ہم 3 ساتھی ہیں، سب سے پہلے نیت کرو یا اللہ میں انشاءاللہ وقت لگاؤں گا، میں لگاؤں گا وقت. نیت کر کے دیکھو. یہ تشکیل والوں کی پہلے تشکیل کرو، پھر دیکھنا ہر مسجد سے جماعت بنتی کہ نہیں بنتی. اللہ بنانے والا. سب سے اہم چیز انجن کو تیار کرنا مشکل ہے. ڈبے تو پڑے رہتے ہیں پٹری پر، اسے تیار کرنا مشکل. ارے بولو کسے؟ اب آپ انجن رہی تو اپنا گاڑی بنگلور سے بیلگام 300 کیا رہی تو ڈبے کھڑے ہیں، ہمیں لوگ انتظار کر رہی ہیں. انتظار کرو، 10 سال انتظار کرے تو تم ہلتے بھی نہیں حضرتے بھی نہیں. کھڑے رہو پٹری پر گاڑیاں پورے ڈبے کھڑے ہوئے ہیں. وہ حرکت کریں گے کب؟ جب کون حرکت کرے؟ انجن کی حرکت پر ڈبوں کی حرکت. انجن کے رکنے پر ڈبوں کا رکنا موقوف ہے. انجن چلے تو ڈبے بھی چلے، انجن رکے ڈبے بھی رکے. اور یہ سب انجن اپنے اپنے گھروں میں اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے. آپ کے گھر کے انجن ہیں. ہیڈ آف دا فیملی کیا ہے بھائی بولو؟ ہیڈ آف دا فیملی کسے کہتے ہیں؟ گھر کا سر. آنکھ بند پورا بدن سوتا ہے، آنکھ کھل گئی پورا بدن جاگتا ہے نا بھائی؟ ارے بھائی آپ لوگ ہماری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ الحمدللہ بول لو. کیا بول رہا تھا؟ بولو. آنکھ کھلی، آنکھ دیکھا نہیں ہو، سو رہا ہے تو پورے بدن ہاتھ بھی سو جاتی، منڈی بھی سو جاتی، پاؤں بھی کہاں آئیں گے. اب دیکھو آپ رات کو جب لوگ سوتے ہیں نقشہ بدل جاتا ہے. آڑا یوں شہدا کی طرح عجیب ڈیزائن. اللہ اکبر. رات آن گزارا کرتے بھی بچے سوتے ہیں، چھوٹے بچے. آپ جا کر دیکھیے کیسے سوتے ہیں. کبھی کبھار میں اپنے بچوں کی فوٹو پکڑتا ہوں، دیکھ کے سونے چلتے ہیں، سونے جاتے ہیں کھائیے، سونے جاتے ہیں کھائیے. ٹانگ کی، ہاتھ کی، منڈی کی ہے. پلنگ کے نیچے آدھا یہ صاحب آپ اٹھ گئے کیا آدھا بدن کھائی بنانا دے تو پلنگ کے نیچے کھائی نہیں ہوا، پلنگ کے نیچے چلا گیا آدھا بدن. سو رہا تھا باہر چلا گیا اندر. عجیب حرکتیں بھائی. النوم اخت الموت. نیند تو موت کی بہن ہے. حالانکہ عربی میں الفاظ حدیث پاک کیا؟ النوم اخو الموت. النوم اخو الموت. اردو کا ترجمہ اخت کا کرتے ہیں. اردو میں نیند بہن ہے موت کی، عربی میں مذکر ہے موت کی بہن. اور اسی لیے ہم لوگ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمکا، یا اللہ میں مر رہا ہوں. بولتا بڑا کھلے ہوا. اس لیے کہا جاتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو. نقشہ ایسا شہداء کی طرح نہیں بنے گا، میتوں کا نقشہ نہیں بنے گا، زندوں کا نقشہ ہی رہے گا. بہت سارے کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت ساروں کو دیکھا جیسا سوتے ہیں ویسا ہی اٹھتے ہیں. سوئے سنت کے مطابق، اٹھے بھی سنت کے مطابق. ایسا نہیں ٹانگا یوں بازار لے دو. ارے بھائی سمجھ رہے سو رہے ہیں؟ یہ جتنے نوجوان بچے ہیں سب کا نقشہ دے ہوگا رہا سونے اس ٹائم پر. دعا ہوا سب کرتے نہیں. دعا کر کے سویا کرو. بدن کا تھکان، وہ تھکان کی وجہ سے آپ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ بدن جو تھکا ہوا رہتا ہے پورا دن. کام کرنے والے کام سے تھکتے ہیں، چن کھانے والے چن کھا کو تھکتے ہیں. کام کرنے والے کام کر کو تھکتے ہیں. چن کھانے والے کیا کرتے ہیں؟ چن کھانا، یہاں چن کھانا، وہاں چن کھانا. بیکار دفعے دار. ان کو تو کسی کام کوئی کام نہیں ہے.
کبھی وہاں گئے, کبھی یہاں گئے, کبھی ادھر گئے, سست ہو ہو گئے. ہے نا بھائی بعض لوگ کام کر کے تھکتے ہیں, جو کام کر کے تھکتے ہیں سرکار نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, یہ اللہ کے لیے حلال کمانے والا, اور اللہ کے لیے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. سرکار نے اس ہاتھ کو گوشہ دیا جو محنت کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں, اور یوں فرمایا اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور جو بیکار لوگ ہوتے ہیں, بیکاری گناہوں کا دروازہ, بیکار نہیں رہنا کبھی بھی. کوئی چھوٹا کم تنخواہ ہو, کام کرو, کام کرتے رہو, انشاءاللہ اللہ اس کا دروازہ کھولے گا. اجی وہاں کیا کم تنخواہ ہے, کتنا دے رہے ہیں, 10,000 دے رہے ہیں, کرو. کام کرتے کرتے ایکسپیرینس ہوگا, اور اس کام کرتے کرتے یہ ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ صبح سویرے, ابھی 3 دن پہلے کی بات, صبح سویرے ڈپلومہ پڑھا ہوا ہے, صبح سویرے نکلتا ہے 4:30 بجے, اور وہ پہنچتا ہے 50 کلومیٹر سفر کر کے 7:30 بجے. درمیان میں کہیں فجر پڑھ لیتا ہے. 3 بسیں بدل کر جانی پڑتی ہیں, اور آتا ہے گھر واپس 10:30 بجے. شادی شدہ انسان کہتے لگے اخراجات سفر کے نکالے تو صرف 8,000 روپے بچتے ہیں. کتنے ہزار؟ تو کہنے لگے کہ میں اسے اگر یہ 8 تنخواہ دے کر اگر میں روک لیا بے کام کو مت جا, تو اس کے اندر سستی بڑھ جائے گی. کیا بڑھ جائے گی بھائی؟ سستی. اور سستی جب بڑھتی ہے تو مستی آ جاتی ہے. نیکسٹ, سستی استقبال کرتی ہے مستی کا. آئیے آئیے آئیے, اب پہلے سست تھا اب مست ہو گیا. کیا کیا بولے تو کیوں سا سر چھوٹا نہیں. مست. کان رہیں گے لیکن بہرے, آنکھ رہیں گے لیکن اندھے, دل رہے گا دماغ رہے گا لیکن پاگل. پاگل کے سامنے بیان کر سکا تم تیری کی تو کھارا نا شرم والی نہیں, بیکار بیٹھ کو کھارا سو گھر میں, بے حیا بے شرم نالائق کہیں کا, تھک کو تیری زندگی پر. یہ سو تھک ڈال کو باپ گئے جاتے امی کھانا کے تھوک کو وغلدان بنا کو جا رہے ہیں ابا. بوڑھا باپ 50 سال 60 سال وہ کمانے جا رہا ہے, نوجوان بیٹا سو رہا ہے. کیوں؟ آپ نے تنخواہ دے کر اسے کام سے روک دیا. روکو گے تو کیا ہوگا؟ سستی بڑھے گی. بھائی گھر میں بیکار بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ سستی بڑھے گی. سستی مستی کا مستلزم ہے. سستی کیا ہے بولو؟ مستی کا مستلزم ہے. سستی کے بعد مستی کا درجہ. اس لیے کوئی نہ کوئی کام میں لگائے رکھو. ایک صاحب تو میرے پاس آ کر کہنے لگے مولانا آپ برائے کرم اس کو کام میں رکھ لیں, تنخواہ میں دوں گا, تنخواہ میں دوں گا, میں آپ کو دیتا ہوں آپ اسے دیتے ہیں, تنخواہ میں دوں گا, آپ اس کی فکر نہ کریں. تنخواہ کا کیا ہوگا, نہیں فکر نہ کریں, تنخواہ میں دوں گا. میں چاہتا ہوں اس کے اندر سستی مستی نہ بڑھے. اگر اس کے اندر سستی بڑھ گئی, مستی آ گئی, پھر یہ تو بے حس ہو جائے گا. اسی طرح دعوت کا کام نتیجہ نہیں نکلا, کیا بھائی گشتہ کر کر کوئی کون بھی جانش نہیں, اب نتیجہ نہیں نتیجہ نہیں نتیجہ نہیں نتیجہ نہیں, سستی ہوگی مستی آئے گی. پھر کیا تھوگے تو بھی پھر شرم نہیں آتی جی, پورا سال ایک چلے کی جواب نہیں نکالے. کیا دیا سر نے, شرم ہونا چاہیے تم لوگوں کو, نالائق ہو. ماہانہ مشروع میں تھوگے تو بھی اثر نہیں.
बेंगलुरु को बुला को तुझे होते भी असर नहीं, बेंगलुरु से आपको तुझे होते भी असर नहीं, गोका किस्तेओं में बुला को तुझे होते भी क्या सुस्ती, क्या हो गया अब, क्या हो गया? अरे बोलो, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, नीयत करो इंशाअल्लाह। कुछ फिरते रहना हमारा काम, नतीजा निकले या ना निकले, दावत का काम क्या? दीवानों की तरह फिरते रहो, गश्त करते रहो, आज नहीं तो कल। तभी तो कहा इलियास अब्दुल्ला को खिड़कियां बड़ी बड़ी रखो, जैसे माशाअल्लाह एक मरकज का ये खिड़कियां क्या कहते हैं, खिड़कियां देखो सुन्नत के मुताबिक बड़ी बड़ी रखो, खिड़कियां यहाँ भी खिड़की, वहाँ भी खिड़की, वहाँ भी खिड़की, माशाअल्लाह। ये बोलते थे हजरत क्या रखो, खिड़कियां बड़ी बड़ी रखो, जमातें दूर दूर से आएंगी। उस जमाने में पंखे थे, हारा मार लिखते थे उसको। देखो नहीं देखिए हारा मार पुराने पंखे जी कैसे रहते हो, खाली पंखे देख लो सो जाना। तसल्ली, हवा आती कि नहीं आती वो अलग चीज, ले लेना हवा। क्या करना, जैसे हम अरे ऑक्सीजन क्या करते हैं, ले लेते हैं, वैसे हवा ले लेना, वो आती कितनी नहीं। पुराने हम लोग जब जमाते में निकलते थे यूपी के मसाजिद में, वो ऐसे पुराने पुराने पंखे देखे। मैं बोला बोले ये पंखे के नीचे सुनो बाबा, बोले नहीं आगे नहीं होता, सुन रहे भाई उनका बहुत वजन है। गिरा मुझे गिरफ्तारी शराफत से, भाई हम जिम्मेदार थे तो बोलना हमारे ऊपर फर्ज नहीं था। मैंने कहा देखो दाएं सुन, नहीं हजरत हवा आ रही नहीं, मैं सुन दो। इत्तेफाक की बात में क्या हुआ वो अल्लाह जाने। अल्लाह का एहसान, सुबह को ये धमाकेदार आवाज, उठकर देखे तो पंखा गिरा, हाथ पर गिरा, गिरा हाथ पर गिरा और हाथ दूसरों हजरत कटा अम्मी की बात इसके वास्ते मामूली है, क्या दिक्कत होगी। शराफत से बोला नहीं, हद को समझा जी और बोल सुने नहीं, माफ कर दो, क्या माफ करना, अच्छा तुम्हें आपके मैंने थोड़ी टूटे। तो वो जो हारन बजाने वाला पंखा, वो पंखे थे उस जमाने में, और वो हाथ पे हिलाने वाला ये पर्दा। पुराने अब उतने पुराने लोग आप यहाँ हैं, गुजरे बुजुर्ग आए बेटी पुराने बुजुर्ग हम कुछ हाथ के पंखे थे, पर्दा है ना भाई, क्या चलता था, पर्दा। तो है फरमाते खिड़कियां बड़ी बड़ी रखो ताकि हवाओं का आना जाना हो, दूर दूर से जमाते आएंगी। कलंदर हर्ष गोयत गीता गोयत मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग उस जमाने में सुनने वाले सुनते थे, कौन जी कौन बाजू से पैसा देखो लगाना पड़ा, बेरून से आती है, बेरून से आती। मौलाना अब्दुल अजीज साहब ईरानी, जब हम लोग ईरान पहुंचे, उनके दामाद थे अब्दुल हमीद साहब शेखुल इस्लाम, तो वो खुद कारगुजारी सुनाने लगे। एक मरतबा मेरे खुसर साहब के पास कुछ लोग आए, कहने लगे जी आप उर्दू दारुल देवबंद के फारिग हैं, उर्दू जानते हैं, कोई लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से, वो कुछ बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, जरा आकर आप तर्जुमा करें। जमात गई हुई थी, उसके एक बुजुर्ग का भी इंतकाल हुआ हाल में, तो ये गए जाकर, अच्छा जी चलो उर्दू में बोल रही है, तर्जुमा करने फारसी में। तर्जुमा करते करते उन्होंने इलियास रहमतुल्लाह का नाम लिया। जब नाम लिया तो हजरत पलट कर देखने लगे, नहीं ये तो उस
مجنون کا نام لے رہا ہے، جس مجنون نے مجھ سے کہا ارے بھائی، ارے مولانا جی آپ کے پاس ہماری جماعتیں آئیں گی تو آپ ساتھ دیں گے؟ میں ان کو دیکھا، ارے مولوی سب کے سکت کرانا، میں آیا ہوں ایران سے، اس زمانے میں ایران بولے تو بہت دور سمجھا جاتا تھا، ایران توران، حقیقت میں ایران میں ایک گاؤں ہے اس کا نام بھی ایران ہے، توران بھی ایک گاؤں ہے۔ کیا رہے قصہ اگر ہو جاؤ پوچھا نہیں، یہ ہمارے یہاں بنگلور، ہمارے یہاں ہندوستان میں مشہور ہے، ایران توران کی مت بقا کرو، یہ کیوں ایسا ایران توران کا محاورہ؟ تو کہنے لگے اس زمانے میں بنڈل کہانی بنانے والے تھے کہ یہاں ایران توران میں کیا بنانے والے؟ بنڈل کہانیاں بنانے والے، چپے چپے کہانی بنا کو کہانی، اس زمانے میں ٹائم پاس کے لیے لوگ شادیوں میں کہانیاں سنانے والوں کو بلایا کرتے تھے، کہانی لوگ وتھ ایکشن سناتے تھے، کیسا؟ وتھ ایکشن۔ اچانک بولتی لوگوں کو ڈر پیدا ہو کر اندھیرے میں ایک ہاتھ آگے پڑا تو پیچھے سے پہلے سے موم بتی میں کہانی، کوئی کہانی سنانے والا کا چہرہ کالا رہا تو، اور اس کے اوپر اس کے دانت ذرا بڑے بڑے رہے تو انہیں خود ایک خبیث کہانی سنانے سے دکھتا ہے نا بھائی۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ ہم کیا رکھتے تھے بولو؟ موم بتی کیا تھی؟ ارے موم بتی تھی، اور یہ کہانی سنانے والا یوں آنکھیں پھاڑ کر، یوں دانتیں چیر کر اگر کہانی سنا رہا ہے تو ڈراؤنی ہوگا نہیں ہوگا؟ اس طرح کے کچھ لوگ کہانی سنانے والے آتے تھے، اور ان سے کبھی ہنسی اور کبھی رونے کی، کبھی ڈراؤنی، اس طرح کی مختلف ان کے پاس کہانیاں ہوتی تھی، کہانی سنایا کرتے تھے، یہی اس زمانے کا ٹائم پاس۔ تو ایران توران میں وہ اس طرح کی کہانی، بنڈل کہانی سنانے والوں کی بڑی جماعت رہتی تھی۔ تو میں ہوں ایران میں، یہ بڑے میاں حضرت دیکھنے لگے اللہ اکبر، اس بندے کا انتقال ہو کر 15 سال کا عرصہ گزر گیا یا 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کے بعد وہ جماعت آئی ہوئی ہے، اور اس پیشن گوئی انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، بیٹا شاہ مولانا عبدالعزیز صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر جا رہے تھے، تو ان کے دل میں ایک بات آئی، چلو بھائی یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں نظام الدین، ذرا ان سے بھی مل لیں۔ تو مولانا الیاس صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، تو مولانا الیاس صاحب نے ان سے درخواست کی کہ جب جماعتیں آئیں گی تو ساتھ دیں گے، ہاں ایران سے جماعتیں آئیں گی تو ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا انشاءاللہ ساتھ۔ وہ وعدہ کیوں کیا؟ دامن چھڑانے کے لیے، انشاءاللہ بول کو چھوڑو بھائی، جیسا بولتے ہیں بعض لوگ حضرت بھائی حج کیا دیں گا جی، انشاءاللہ جاتا ہوں۔ اللہ وہ انشاءاللہ بولے تک چھوڑانے میں، انشاءاللہ بولے تک میں، انشاءاللہ بولے تک انہیں چھوڑا نہیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ بول کو ٹھکاتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت نے دیکھا، اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع، پھر کہا، پھر بات کو روک کر حضرت نے پھر اپنی تقریر شروع کی، کہا میرے بھائی نے جس ہستی کا انہوں نے نام لیا، جس ہستی کا انہوں نے نام لیا، مولانا الیاس، ان سے براہ راست بندے کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی کارگزاری روتے ہوئے سنائی، پھر سنانے کے بعد ایسی ترغیب دی، سب سے پہلے ایران میں کام کو کھڑا کرنے والے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا فضل، آخری دم تک حضرت نے ساتھ دیا، اور پورے، اور آج 2 ہی جماعت، ایک شیعہ ایک سنی، جتنے سنی پورے کے پورے دعوت و تبلیغ میں جڑے ہیں۔ جمائی آئے تو فوراً ہاتھ رکھ لینا، چٹان گزر کریں۔
کیا ہو گیا؟ پورے کے پورے دعوت تو جتنے تھے پورے کے پورے کون؟ پورے کے پورے، اور پورے دیوبندی، پورے سنی، پورے دیوبندی اور پورے تبلیغی، انہوں انگلیوں سے گنتی، پورا ملک ایسا ان کے سامنے انگلیوں سے گنتی، پورے ملک میں ہمارے پاس 2 غیر مقلد ہیں، ایڈریس دیے مجھے، فلاں غیر مقلد ہے، فلاں جگہ غیر مقلد ہے، یہ 2 کے علاوہ پورے ملک میں الحمدللہ سب کے سب سنی ہیں، سب کے سب تبلیغی ہیں، سب کے سب دیوبندی ہیں، اور ایسے دیوبندی ہمارے پاس دیوبند کا نقشہ ہے کیا گھر میں؟ کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں، لیکن ایسے دیوبندی کوئی گھر کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، مدینہ منورہ کی تصویر ہے، دارالعلوم دیوبند کی تصویر ہے، اتنا معتقدین پایا میں نے ان کو، اللہ اکبر، جس کی حد نہیں۔ اللہ ان کی عقیدت کو قبول کرے اور استقامت نصیب کرے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی۔ تو اس طرح یہ جنون تو حضرت نے جو کہا، تو یہ محنت اللہ کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ دیوانوں کی طرح ہمارا کام پھرنا، آج نہیں تو کل مرنے کے بعد، جیسے کہ فرانس میں ایک نوجوان تھا، پھرتا تھا، حمدی اس کا نام تھا، پھرتا تھا اور لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ فرانس تو پیس آف دا ہیون، کیا کہا جاتا ہے فرانس کو؟ پیس آف دا ہیون۔ ہیون بولتے کیا جی؟ جنت کا ٹکڑا بولتے تھے فرانس کو، اور وہاں وہ مبدأ العیاش ہی ہے، فیشنز وہاں سے شروع ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ تَبْدَأُ وَإِلَيْهِمْ تَرْجِعُ، انہی سے فتنے شروع ہوتے ہیں، انہی پر فتنے ختم ہوتے ہیں، فیشنوں کے بانیین ہیں وہ۔ اور وہاں ایک اللہ کا بندہ تبلیغی پھرتا تھا، سمجھاتا تھا، بولتا تھا، تھکتا تھا اپنے علاقے میں، کام تو ماشاءاللہ آ گیا تھا فرانس میں، لیکن اس بندے کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ نوجوان بچہ، نوجوان کیا تھا بھائی؟ نوجوان لڑکا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال میں اتنا بڑا مجمع، جن کے پاس وہ جا کر پھرتا تھا، سمجھاتا تھا، سناتا تھا، روتا تھا، اس کی موت کو اللہ نے سبب بنا کر تمام علاقے والوں کو دعوت کے لیے قبول کر لیا۔ یہ مرنے کے بعد کام شروع ہوا، یہ مرنے سے پہلے نہیں۔ چلتا رہا، پھرتا رہا، روتا رہا، تھکتا رہا، اللہ کے سامنے بولتا رہا۔ جس وقت اس کا انتقال ہوا، اس کے جنازے پر تشکیل ہوئی، اللہ نے پورے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کیا نورانی چہرہ، اللہ اکبر، کیا نورانی چہرہ، اس نورانی چہرے پر اللہ نے تشریف فرما دیا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، نوجوان بچے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، ہمیں نوجوان نہ کیا ہوتا، ہمارا کام بولتے رہنا، بولتے رہنا، بولتے رہنا، اتنا بولنا، اتنا بولنا، دیوانہ کا جیون ہے۔ کب آئے تبھی کیا بھائی خیرت، کیا بھائی آج اجتماع کا دن ذرا آؤ بھائی، کیا جی کب دیکھو اجتماع بلاتے رہتا، کب دیکھو اجتماع، کب دیکھو تعلیم کو بولتے رہتا، کب دیکھو نماز، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، خاندان میں ہمارا نام پاگل پڑ جائے۔ آج کسی پاگل بول رہی خاندان میں، بولے بولتے بھی بولے کیا بھائی بہت ہوشیار ہو لوگ،
ملتے ہیں نا لقب کیا پاک ہوئے ارے ارے ان کے بارے میں کیا بولوں بہت ہوشیار کیا چیز ہو جائی یہ دکان 2 سال میں 2 دکان 2 دکان 4 سال میں اس وقت 4 ڈور کی دکان خرید لیے ہیں فلاں جگہ سائٹ لیے ہیں فلاں جگہ بلڈنگ بن رہے ہیں دیکھیں کیا ان کی کار کیسی ہے 12 سال میں کیا ترقی کرے بہت ہوشیار بھائی کون بھی دیوانہ بولے اب تک ہم نا بولے کیا بھائی بولے کیا دنیا کی باتیں کرے تو ہوشیارت بولیں گے لوگ دین کی باتیں کرو کیا بولیں گے کیا بولیں گے لوس کیا بات تو لوس کیا تو کب بولیں گے لوگ جب کون سی بات کریں گے آپ بھائی خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے جب ہم بولیں گے بھائی نماز کو چلو گئی کیا چیز ہے جنازے میں جاؤ کر نماز جنازے میں نماز کو یاد نہیں کریں گے تو کب یاد کریں گے شادی میں نماز ہے سفر میں نماز ہے سفر میں نماز پڑھتے ہوئے دیوانہ شادی میں نماز پڑھ رہا ہے دیوانہ شادی میں نماز پڑھ رہا ہے دیوانہ شادی محل میں نماز کو بول رہا ہے دیوانہ لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے حتی یقول مجنون یہ کہا اتنا اللہ کو یاد کرو اتنا اللہ کی بڑائی بولو اتنا اللہ کی سناؤ اتنا اللہ کی قدرت بولو لوگ تمہیں پاگل کہیں حتی یقول مجنون آمنوا کما آمن الناس اللہ تعالیٰ نے اعلان عام فرمایا اے لوگوں ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے دیکھو ذرا بلال کو دیکھو ذرا ابو بکر کو دیکھو ذرا ان کو دیکھو ذرا ان کو جس طرح صحابہ کی جماعت سرکار پر ایمان لائی ایسے تم لوگ بھی ایمان لاؤ ایسے تم لوگ بھی قربانی دو ایسے تم لوگ بھی جفاکش بنو ایسے تم لوگ بھی تابعدار ہو جاؤ ایسے تم لوگ بھی دعوت کا کام کرتے رہو دعوت کے لیے مٹتے رہو مٹاتے رہو جنون کی طرح ان کے پیچھے چلتے رہو جب کہا گیا تو کہا انؤمن کما آمن السفہاء تو لوگ کہنے لگے کیا ہم لوگ ایمان لائے اس طرح جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لائے صحابہ کو کیا لقب دیے وہ لوگ بولو بھائی کیا بولے پاگل مکے والے کیا بولے صحابہ کو کیا اسے پاگلوں کی طرح ایمان لائے گویا صحابہ کرام کے ایمان کو صحابہ کرام کی تابعداری کو صحابہ کرام کی وفاداری کو صحابہ کرام کی جفاکشی کو صحابہ کرام کی محبت کو صحابہ کرام کے عشق کو ان لوگوں نے لقب دیا لقب کیا تھا پاگل مولانا یوسف علی فرما کرتے تھے اسی طرح ہم بھی پاگل ہو جائیں اللہ کے پاگل کیا پاگل کس کے پاگل زور سے بولو جی کس کے بولنے بھی ڈر نہیں کیا کرتا حضرت میں میری بیگم کا پاگل نام کیسا انہیں اتنا دکان کا پاگل بن گیا ملازم کا پاگل بن گیا بیگم کا پاگل بن گیا کب تشکیل کرتے گی نہیں مولانا ذرا پوچھ کو بولتی ہوں کس کے پاس ہے بیگم کے پاس ہے نہیں کیا کہتے ہیں لوگ پاگل تو پاگل ہم کس کے بنے ارے بھائی کس کے بنے اللہ کے پاگل اللہ کے کام کے پاگل میں یہ نہیں کہتا سب چھوڑ کر یہ کرو نہیں یہ ہمارا کام نہیں کم از کم 2.5 گھنٹہ تو کرو موبائل کے پاگل اب آسان ترتیب سب جنے کیا ہو گئے موبائل کے انگلیاں کر لے کو گشت میں گئے تو بھی انگلیاں کر لے جاتے نہیں جاتی بولو بھائی گشت میں جاتے نا موبائل چھوڑ ہو جاتی 3 دن جاتے نا موبائل چھوڑ جاتی کیا بھائی ارے بولو جاتی کیا
مرکز کو آتے نا موبائل چھوڑ کے جاتی جی, سب گزارے کرتے نا موبائل چھوڑ کے جاتی. ایک تک آپ بیٹھے نا موبائل چھوڑ کے بیٹھے. ایسے پاگل بیت الخلا میں بیٹھ کو موبائل نہ دکھا. دیکھو دیکھنے والوں کو یہ خوشی کیسا رہا حضرت معلوم ہمیں دیکھا سو دیکھنے والوں کو یہ خوشی کیا رہے حضرت کیسا رہا معلوم ہمیں دیکھا سو. یہ حرکت آپ رکھیں گی. اللہ ہم میں سے یہ کی حفاظت. اس کے میرے عزیز دوستو نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے کام کے ساتھ اللہ دنیا کے کام کو سلوٹوں میں پورا کرے گا انشاءاللہ. میں بہت لمبی تشریح نہیں کرتا. روزانہ تم 8 گھنٹے کو نکو کم از کم 2.5 گھنٹہ دیتی کیا دیتی پورے جنے دیتی کون کو دیتی ہاتھ اٹھاؤ. یہاں کے ہاتھ چھوٹے ہاتھ گنتے ہوں گے. چھوٹے ہاتھ کیا بھائی انٹرنس میں چنا ماں کا ہاتھ اتنا بڑا ہے تم لوگوں کا ہاتھ چنا ماں کا ہاتھ نہیں بڑا ہے کہ نہیں ہے. تم لوگوں کا ہاتھ کتنا بڑا ہے 1.5 انچ کے 2 انچ کے ہاتھ. نیت کریں گے انشاءاللہ بھائی. تو سب سے پہلی بات ہم لوگ یہ نیت کریں 2.5 گھنٹہ پورا دن اپنی اپنی مسجد کے آبادی کے لیے صرف 2.5 گھنٹہ. وہ بھی کیسا موبائل رکھ کر فرسٹ شرط کیا رکھ کر مخلوق کو خالق سے جب جوڑنے کے لیے. اب امام صاحب کا کام آپ حضرات کے سب کے نماز امام صاحب کے تابع ٹھیک ہے بھائی. کہاں امام صاحب بھی یہاں امام صاحب رہتے نہیں رہتے. اب امام صاحب نماز پڑھتے ہوئے ہلو موبائل اٹھا دیکھ لے تو آئی ایم ان نماز میسج کر دو دیکھ بیٹھیے کون کیا جنا یہاں سے کھڑکی سے ویڈیو پکڑ کو دیکھ تمہارے امام صاحب کیا کر رہے ہو دکھا دیں کیا کر لے امام صاحب ہم لوگ کیا کر لے میسج اور کی کال کرے آپ بھائی وہ فوراً ریپلائی کیے اس کو میسج کے ذریعے سے. اب ریپلائی کرے نا وہ ریپلائی جو کرے ٹیپنگ جو کرے نماز ہوئی کیا. امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز ہوئی کیا. ارے بولو بھائی ہوئی کیا. اسی طرح آپ سب امت کے امام وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. علماء تو قوم پوری ملت کے امام. تمہیں اپنے اپنے گھروں کے امام کیا ہیں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے. ارے بھی کیا ہیں امام. کہ امام امام صاحب سے لا کو جوڑنے کے امام. پورے گھر کے افراد کو کہاں جوڑنا. اب امام صاحب موبائل میں انگلی کرتے نماز ہوتی ہے بھائی 7 گشمت میں انگلی کرے تو گش ختم. اسی لیے میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارا کام نماز کی طرح ہے. بار بار بولتے تھے. کسے یاد ہے یہ مخولہ یاد ہے نہیں ہے. ہمارا کام کس کی طرح ہے بولتے تھے ہمارا کام نماز کی طرح. نماز کے جو اصول و ضوابط ہیں وہی اصول و ضوابط ہم سب کو اپنے اپنے کاموں میں لحاظ رکھنا چاہیے. جیسے نماز میں موبائل میں انگلی کرنے سے نماز فاسد ویسے گشت میں موبائل میں انگلی کرنے سے گشت میں بولو فاسد. تو 2.5 گھنٹہ کار کو جانا انشاءاللہ بولو نا جی انشاءاللہ. ہمڑا مار کو سسکو جا رہے نا سو کیا حضرت ہماری جان کو رکھو جو بول رہی نا تمہیں اسے رکھو جو بول رہی جان کو رکھے تو ہمیں کیسا زندہ رہتی. جان کیا موبائل لے
گھر کو جائیں گے انشاءاللہ. پھر صرف اتنی قربانی دو, پھر دیکھنا گشتوں میں اللہ تعالیٰ کیسی جماعتیں نکالتے ہیں, مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کیسی جماعتیں نکالتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام 2.5 گھنٹہ اور دوسرا کام شب گزارنا. کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ گھر کو جانا, کھانا کھانا, اور سب جگہ آپ کو کہاں سونا؟ مسجد میں سونا. تسبیح کی جماعت مسجد میں سو کر انشاءاللہ تہجد میں اٹھنا. تہجد میں انشاءاللہ جن جن کے پاس ہم لوگ جانے والے ان کا نام لے کر دعائیں کرنا. پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات سے امید ہے 1 ہفتے میں 4 مہینے کی چلے کی جماعت اللہ بنائے گا. کریں گے انشاءاللہ. ویسے کون سی مسجد والے کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کو بولو جلدی جلدی. کھڑکو بولو. اور ہاتھا پاؤں سے جو ہوگا ہاتھا کا حصہ ختم, پاؤں کا حصہ اب ہاتھا کا ختم ہو گیا. اب کس کا حصہ؟ کس کا حصہ بولو؟ گھوڑے پہ بیٹھنے کیا اٹھا بیٹھنا سو پاؤں کا حصہ. جلدی کھڑکو بولو, بسم اللہ کرو, کھڑکو بولو جلدی جلدی. کون سی مسجد؟ نورانی مسجد. جلدی لکھو بھائی, جلدی لکھو. کاتب کہاں؟ جلدی آؤ بھائی. ہاں بھائی, نورانی مسجد سے پوری جماعت انشاءاللہ. کیا بھائی؟ ہاں بولو بھائی. نورانی مسجد والے کون کون نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. واہ واہ, سب تیار ہیں انشاءاللہ بھائی؟ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, قبول فرمائے. اور بولو جی. اور کون سی مسجد؟ مکہ مسجد. مکہ سب کو دے دھکا. مکہ بولو, سب کو دے دھکا. نورانی مسجد اللہ تعالیٰ سب کو نورانی بنائے گا انشاءاللہ. آپ بولو بھائی, بولو مکہ مسجد. مکہ کون کون نہیں بھی؟ اور کون سی مسجد؟ ماشاءاللہ, قبول فرمائے. طیبہ مسجد اللہ تعالیٰ سب کو قبول. دیکھو کلمہ طیبہ سے شروع ہو گیا اب سلسلہ. اللہ بہترین سب کو قبول فرمائے. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ طیبہ مسجد والے ہاتھ اٹھاؤ. واہ 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 واہ, مبارک ہو مبارک ہو مبارک. نیکسٹ مسجد والے جلدی بولو جلدی جی. مسجد قباء. واہ واہ, حضور کے دوسرا گشت کہاں ہوتا تھا؟ اللہ بے انتہا قبول فرما. اللہ آسان. قباء والے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. قباء والے جلدی ہاتھ اٹھاؤ. واہ 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 واہ, اللہ قبول فرما. جی بولو بھائی جی. مرکز. اللہ یہ اللہ بے انتہا قبول فرما. ہاں مرکز والے ہاتھ اٹھاؤ. واہ 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 واہ, اللہ بے انتہا. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرما. کی وہ پہلی سب سے جا کو 8ویں صف میں نام لکھا دیجیے. یہاں 2 جنے کرامن کاتبین بیٹھ کو ہی نہ تھی. وہاں جاؤ 8ویں صف میں بیچارہ کھڑکو پنک جبا والا نام لکھایا بیچارہ. وہ فکریں یہاں سے وہاں جا کو ظاہر ہو رہی ہیں. مرکز نہ, اس لیے اول سے آخر تک فکر مند ہے. اللہ قبول فرما ماشاءاللہ. اور بولو بھائی. واہ 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 واہ. اور بولو مدینہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تمام مسجدوں کو مدینے کی طرح بنائے. مدینے والے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ارے بھائی مدینے والے کہاں ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. پورے انصار دے لیٹ ہاتھ اٹھا دے. اللہ قبول ماشاءاللہ. ہاں بولو بھائی, آپ کون تھے؟ مسجد بلال. کھڑکو. بلال رضا اذان ختم ہونے پر بیٹھے تھے. تمہیں کیا جو نام دینا سے بیٹھے بلال دکھتے ہیں نا. اللہ قبول فرمائے. بلال والے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. واہ 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 واہ, اللہ قبول فرمائے. بلال مسجد اللہ حضرت بلال کی طرح ہر طرح کی قربانیوں کے لیے قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور بولو کون سی مسجد؟ واہ 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 واہ, اللہ بے انتہا قبول فرمائے بھائی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے دیہات سے بھی جماعت پوری نکالے. مسجد کا کیا نام آپ کے؟ جی جامعہ مسجد ماشاءاللہ. اور بولو بھائی, اور بولو. اور کون؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اللہ آسان فرمائے. سب کا نکلنا اللہ مقدر فرمائے. آمین بولو جی. کون کی بیان کر رہا, کون کی سسکو جی فرمائیے. سنگولی جامعہ مسجد اللہ قبول فرمائے. اللہ آسان فرمائے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. جی حضرت جی گرجور جامعہ مسجد اللہ بے انتہا قبول فرمائے. دیکھو ماشاءاللہ بابا اطراف. جی فرمائیے. کرچ کٹی اللہ قبول فرما. اللہ آسان فرما. اللہ بے انتہا قبول فرما. جی اور کون؟ سوٹ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو
سب ساتھی پورے اطراف و اکناف سے بھی اللہ نام لکھا رہے ہیں. امید ہے ہمارے گوکا کے اجتماع میں اتنی پوری جماعتیں بنے گی انشاءاللہ. سب نیت کریں گے بھائی؟ اور بولو کوئی ساتھی آج خاموش نہ رہے. خاموش رہ گئے علاقہ خاموش ہو جائے گا. کھڑے ہو کے نام لکھائیں علاقہ کو اللہ کھڑا کرے گا. کوئی ساتھی خاموش نہ رہے. سب ساتھیوں کا نام آ گیا بھائی؟ کس کا؟ اللہ 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 اللہ. سب انصار والے کیا سوچتے ہیں بھائی سب مہاجرین پہلے جائیں بعد میں انصار کا نمبر ہے. السابقون الاولون المہاجرون والانصار. جی کی کیا نام؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. ابھی جو ہے جو تشکیل میں نام آئے ہیں ہر مسجد اور دیہات والے اس کی فکر کریں اور گوکا کا جو 5 تاریخ کو ہمارا اجتماع ہے اس کی بھی محنت ابھی سے کر لیں. ٹھیک ہے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما. شرور سے حفاظت فرما. ہر طرح کے خیر مقدر فرما. ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں سب ایک کو تیرے مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تیرے نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو متقین میں شامل فرما. متوکلین میں شامل فرما. خاشعین میں شامل فرما. یا اللہ تیرے اوپر مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں شامل فرما. یا اللہ ادھر ادھر یا اللہ نظریں دوڑا کر بزدل بن کر کمزور یقین کے ساتھ زندگی گزارنے سے حفاظت فرما. یا اللہ مؤمن قوی ہم میں سریت کو بنا دے. مؤمن قوی ہم میں سریت کو بنا دے. مؤمن قوی ہم میں سریت کو بنا دے. مؤمن ضعیف بننے سے پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اندر تقوی طہارت پیدا فرما. ہمارے دل کو بدل دے. ہماری نظروں کو بدل دے. ہماری زبانوں کو بدل دے. ہمارے کانوں کو بدل دے. ہمارے دل اور دماغ کو بدل دے. ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کو بدل دے. ایک ایک گوشے کو بدل دے. ہمارے شب و روز کو بدل دے. ہماری تجارت کو بدل دے. سب کے اندر یا اللہ ایمانداری یا اللہ دینداری پیدا فرما دے. یا اللہ ایمانداری اور دینداری پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے سب ساتھیوں نے نیت کیے ہیں انشاءاللہ تیری مرضیات پر عمل کریں گے. دعوت کے لیے وقت نکالیں گے. دعوت کے لیے قربانی دیں گے. جماعتیں ضرور نکالیں گے. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. قدم قدم پر تو ہماری مدد فرما. ہمارے دلوں کو متفکر دل بنا دے. دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیست له الراحہ کا ایک تھوڑا سا حصہ ہمیں نصیب فرما دے. ایک تھوڑا سا حصہ ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ دائمی فکر عطا فرما. دائمی فکر عطا فرما. دائمی فکر عطا فرما.
فرما, ہمارے گھر کے تمام خواتین کو بدل دے, ہمارے بچوں کو بدل دے, سب کو تیرے دین کے خاطر استعمال فرما دے. یا اللہ کل کا دن جن جن کو ہم نے دعوت دی ہے وہ لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانے والے نہ بنے, ایسے فیصلے فرما. یا اللہ ورنہ وہ انگلی اٹھائیں گے, ارے تو پورے حلقے کو دعوت دیتا تھا, پورے علاقے کو دعوت دیتا تھا, تیرا بیٹا ایسا ہو گیا, تیری بیٹی ایسی ہو گئی, تیری بیوی ایسی ہو گئی. اے اللہ اس طرح کے یا اللہ تانے سننے والے بننے سے بچا لے. یا اللہ سب کو نیک بنا, سب کو نیک بنا, سب کو نیک بنا, سب کو ایک بنا. ہم میں اتحاد پیدا فرما, ہم میں اتفاق پیدا فرما. صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا بنا, صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا بنا, صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا بنا. یا اللہ مخلوق کی رضا سے, یا اللہ رضا طلبی سے پوری پوری حفاظت فرما, مخلوق کی رضا طلبی سے پوری پوری حفاظت فرما. ریا سے سمعہ سے بچا لے, ریا سے سمعہ سے بچا لے, ریا سے سمعہ سے بچا لے. اے اللہ ہمارے اندر للہیت پیدا فرما. یا اللہ چپ چپ کر چھوٹے بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ چپ کر چھوٹے بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں میں علماء اور حفاظ کو پیدا فرما. یا اللہ قراء کو پیدا فرما, داعیوں کو پیدا فرما. یا اللہ ہندوستان کے حال پر رحم فرما, ہندوستان کے حال پر رحم فرما, ہندوستان کے حال پر رحم فرما. مساجد و مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, قرآن کی حفاظت فرما, پردے کی حفاظت فرما, بچوں کی حفاظت فرما, شاعر اسلام کی حفاظت فرما, اذان کی حفاظت فرما. یا اللہ تو نے جس طرح ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنایا اس سے بہتر گہوارہ بنا دے. یا اللہ مسلمانوں میں بیداری پیدا فرما. یا اللہ ہمارا جو اجتماع گوکا کا ہونے والا ہے اس اجتماع میں یا اللہ پورے علاقے کے اندر بیداری پیدا فرما. یا اللہ اس کے لیے خوب جماعتیں نکالیں. یا اللہ ایسی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں ذریعے کو سب گزاری کی توفیق عطا فرما. تیرے دین کے لیے رونے والا بنا دے. امت کے لیے دھیرے دھیرے رونے والے ختم ہوتے چلے گئے. یا اللہ امت یتیم ہو گئی, امت یتیم ہو گئی, امت یتیم ہو گئی, امت یتیم ہو گئی, امت یتیم ہو گئی. کوئی اس کا رہبر نہیں رہا, رہنما نہیں رہا, رونے والا نہیں رہا, گڑگڑانے والا نہیں رہا, مانگنے والا نہیں رہا. اے اللہ جتنے ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اللہ ہم میں سے ایک کو تیرے سامنے رونے گڑگڑانے والا بنا دے. یا اللہ خرافات بدعات میں یا اللہ مبتلا ہونے سے بچا لے, بیکاری میں زندگی گزارنے سے بچا لے. ہمیں مشغول کر دے, ہمیں مشغول کر دے, ہمیں مشغول کر دے. یا اللہ اتنا مشغول فرما. یا اللہ جیسے کہ کہا گیا اتنا تھکاؤ اپنی زندگی میں کو, اتنا تھکاؤ اپنی زندگی کو. اللہ جب قبر پر پہنچے اللہ یوں کہے جنت کا بستر بچھا کر نم کا نومت العروس, دلہا کی طرح سو جا, دلہا کی طرح سو جا. بہت تھک کر آئے ہوئے ہو, سو جاؤ, آرام کرو. قبر کو اللہ جنت کی باغ بنا کر, جنت کا باغ بنا کر, جنت کا بستر بچھا کر ہمیں آرام سے سلا دے. یا اللہ اسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. کام چور بننے سے بچا لے اللہ, کام چور بننے سے بچا لے, کام چور بننے سے بچا لے. ہم بہت بڑے کام چور ہو گئے. دعوت کا کام تو نے ہمیں عطا کیا, ہم نے اس کی قدر نہیں کی. یا اللہ بے اصولیاں بہت ہو گئی. یا اللہ تو ہمیں بچا کر نیک بنا دے. اللہ نیک بنا دے, نیک بنا دے, نیک بنا دے, نیک بنا دے, نیک بنا دے. ہم سب کو نیک بنا دے. ہمارا چلنا پھرنا محض اس لیے تاکہ اللہ بدبینی سے تو سب سے پہلے ہم ہی بچا. یا اللہ قبر کے عذاب سے, حشر کے تمام حالات سے تو بچا کر جنت میں داخل مقدر فرمائے. اس کے لیے ہم سب کام میں لگے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے عورتوں بھی کام میں جوڑے ہوئے ہیں. یا اللہ جوڑتے ہیں, جوڑیں گے انشاءاللہ. پورے نسلوں کو جوڑ رہے ہیں, جوڑیں گے. پورے خاندان کو جوڑ رہے ہیں, جوڑیں گے. یا اللہ, یا اللہ اگر ہم نے اپنے بد اخلاقی, بد کرداری, بدعملی, بدنیتی کے ذریعے اس وجہ سے یا اللہ اگر جہنم کے نعوذ باللہ مستحق ہو گئے, یا اللہ جن جن کو ہم نے دعوت دی وہ سب مذاق اڑائیں گے. کیا ہو گیا اور گشتوں میں آنے والوں, تم لوگ یہاں پڑے ہوئے ہو, تم لوگ یہاں پڑے ہوئے ہو, اور نصیحت کرنے والوں تم لوگ یہاں پڑے ہوئے ہو. یا اللہ ہمارے
والی اس رسوائی سے بچا کر یا اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما، عزت والے حشر میں فیصلے فرما، عزت کے ساتھ ہمارا جنت میں جانا مقدر فرما، آسان حساب کے فیصلے فرما، آسان حساب کے فیصلے فرما، پل صراط پر آسانی سے پار ہونے کے فیصلے فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جو کچھ ہمارے نیک برگزیدہ بندوں نے تجھ سے دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اس میں ہمیں حصہ نصیب فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اسے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسيئا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ آٹھ 50 سے جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کے بعد مشورہ ہوگا، مشورے کے بعد سارے سچن کے لیے کھانے کا نظام